بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ میں نے کہا نا کہ وہی بیماری میرے جیسے گناہ گار کو ہو تو وہ اس کی اپنی کوئی مکافات عمل ہوتی ہے، اپنی کوئی شامت اعمال ہوتی ہے، اپنے ہی کسی بھائی کا حق مارا ہوتا ہے، بہن بھائی کا، یتیم کا، بیوہ کا، مسکین کا، مسافر کا، قیدی کا، گاہک کا۔ دکاندار اگر زیادتی کرے گا، ملاوٹ کرے گا تو وہ گاہک کا حق مار ہے، یا دکاندار کا اگر اس کا مال پورا نہیں دو گے، چوری کرو گے تو زیادہ تر تو میرے جیسے جو ہیں گناہ گار وہی بیماری انہیں ہوتی ہے۔ مکافات عمل یا شامت اعمال میں اللہ نے تو ایک دن رکھا ہوا ہے، لیکن یہاں بندے نہیں چھوڑتے، بندے تو ساتھ ہی پکڑ لیتے ہیں۔ آپ کسی کو تھپڑ ماریں گے تو وہ قیامت کا انتظار تھوڑا کرے گا، وہ آگے سے رکھ کے چپاٹ وہ بھی مار دے گا۔ کسی کا مال اٹھاؤ گے تو وہ بھی جو کر سکتا ہے کر لے گا۔ وہ ہم آپس میں پھنسے ہوتے ہیں اور کیا اللہ کو رہے ہوتے ہیں اب کے چھوڑ دے، اب کے چھوڑ دے۔ اللہ کے پاس ہماری فائل نہیں ہوتی، فائل کسی بندے کے پاس ہوتی ہے، کسی بہن کے پاس پڑی ہوتی ہے جس کا حصہ نہیں دیا ہوتا، کسی بھائی کے پاس پڑی ہوتی ہے جس کا مال ہڑپ کیا ہوتا ہے۔ ہم سارے آدم کی طرف سے بہن بھائی ہیں۔ بیوی کی لے لی ہوتی ہے اگر مظلوم ہے کوئی، کسی یتیم کی لے لی ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور وہی بیماری اللہ کے انتہائی نیک بندوں کو بھی ہو سکتی ہے، یا اسی طرح کی مصیبت ان پہ ہوتی ہے، لیکن وہ آزمائش ہوتی ہے، ان کا اور اللہ کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے فرق دیکھنا ہے چلیں، مجھے اجازت نہیں ہے، کسی کا پردہ ہے، میں ابھی اندر آئی سی یو میں ہی تھا، میری ویسے وہاں ڈیوٹی نہیں ہے، وہاں 10 مریض ہیں یا 9 مریض ہیں، جس کا مریض ہے اس کے لیے مریض بہت سیریس ہے، ہر ایک کا اپنا مریض، اس کا اس سے اٹیچمنٹ ہے، اس کو لگتا ہے میرا مریض بہت سیریس ہے، لیکن ڈاکٹرز کو بہرحال پتہ ہوتا ہے یا نرسز کو پتہ ہوتا ہے کہ سب سے سیریس کون سا ہے یا زیادہ تکلیف میں کون سا ہے۔ تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ سب سے سیریس یا تکلیف میں پیشنٹ کون ہے، انہوں نے ایک ہی نمبر بولا سب نے۔ میں نے کہا کہ اس بندے کی کبھی سنی ہے، ہائے سنی ہے؟ میں نے کہا ہم آپس میں یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس کے چہرے سے بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ اتنا بیمار ہے، اتنی تکلیف میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب جتنی الٹیاں 24 گھنٹے میں ان گنت فی منٹ کے حساب سے یہ بندہ کرتا رہا، جو اس کے جسم کا حال ہے، نرس تھا، ڈاکٹر کہہ رہے میں 2 الٹیاں کروں نا تو میں چیخیں مارتا ہوں، لیٹ جاتا ہوں، بس جی بس ٹیکہ لگاؤ۔ تو ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ شخص بولتا کیوں نہیں ہے، نہ اس کے چہرے سے نہیں پتہ چلتا یہ اتنا بیمار ہے۔ ایک اور صاحب پہلے رہ کے گئے تھے، وہ بھی سید بادشاہ تھے، حسین شاہ صاحب، ان کا یوریا 400-500 تھا، کریٹنین ان کی 24 تھی۔ انہوں نے پہلے دن سے کہا تھا میں نے ڈائلسس نہیں کرانا، میں ادھر صرف 5 دن رہنے آیا ہوں۔ انٹرویو بھی ان کا پڑا ہوا ہے، ایک شاید سما چینل والے آئے تھے یا کوئی چینل والے تھے، اس میں ان کی تھوڑا سا کلپ ہے، ان کے وہ آخری دن تھے۔ تو سارے نرسز ڈاکٹرز یہ کہتے تھے کہ اتنے یوریا کے اوپر مریض سے بو آتی ہے پیشاب کی، اس کی سانس سے بو آتی ہے، کھایا پیا اس سے جاتا نہیں ہے، چہرہ اس کا عجیب و غریب ہوتا ہے اتنی یوریا کریٹنین پہ۔ اس بندے کی اگر رپورٹیں نہ دیکھیں تو ہم کہہ نہیں سکتے یہ بیمار ہے۔ تو یہ سر کیسے ہے؟ میں کہ یہ آپ لوگوں کو پتا ہو۔ اسی طرح اس مریض پہ بھی سرجن بھی آئے، جی آپریٹ کیے بغیر مر جائیں گے، یہ ویسے بھی تکلیف بہت میں ہوں گے۔ ابھی وہ نرسز میں سے ایک نے کہا کہ انہوں نے آپریشن سے بھی انکار کر دیا، آپریشن نہیں، بس اللہ مالک۔ تو پھر بھی سرجن ان کا ایک چاہنے والا تھے، انہوں نے کہا نہیں جی میں کرنا ہے آپریشن۔ انیستھیزیا والے کو لائے تو انیستھیزیا والا بھاگ گیا، اس نے کہ اتنی سیریس حالت میں ہم انیستھیزیا نہیں دے سکتے، آپ
जो है ना टेबल डेथ का कंसेंट दें तो फिर हम करते हैं। सर्जन भी लड़खड़ा गए। लेकिन अभी जब मैं पूछ रहा था तो एक बंदा बीच में से कहता है कि वैसे असल में हाय वाय तो शायद इसलिए नहीं करते कि शायद वो गूंगे हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं उन्हें इस वार्ड में शायद 10-15 दिन उस पेशेंट को भी हो गए। मैंने कहा अच्छा आओ मैं ज़रा सलाम कर लूँ, क्योंकि मेरे क्लास फेलो है, दोस्त हैं बचपन के। मैं उनके पास चला गया, सारे खड़े थे, तो मैंने कहा जी क्या हाल है? तो उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है। तो परेशान है, कहते हैं ये बोलते हैं 10 दिन से हमने बोलते नहीं सुना इन्हें, ये तो बोलते हैं। तो आजमाइश है, वो है आजमाइश। आजमाइश की निशानी ये होती है कि उसमें सब्र पास होता है, हाय वाय नहीं होती, वहाँ शिकवे गिले नहीं होते, सब्र पास होता है और नमाज कायम होती है। यार सामने होता है, हर तरफ यार ही होता है, तो यार के सिवा किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, यही नमाज होती है। तो बहरहाल हम तो गुनाहगार हैं, मेरे जैसे, तो मैं अपने जैसों की अपनी बात करता हूँ। हम अपनी गलतियों से फंस जाते हैं। वो रहमान है जिस तरह माँ अपने गंदे मंदे बच्चे को माफ़ कर ही देती है, उसका ख्याल करती है, बल्कि उसके लिए तड़पती है, चाहे वो कितना भी गलत कामों में पड़ जाए, दुनिया छोड़ दे, माँ उसका दाव नहीं हारती। ना भी गलत सलत कामों में पड़े, पैदाइशी ज़हनी मफलूज हो, माजूर हो, एवं गोश्त का एक लोथड़ा हो। मैंने किसी माँ को मैंने देखा, उन्हें 30-30 साल उसी की खिदमत करते हुए 4-5 दिन पड़ा हुआ है। माँ भी बाप भी, ज़्यादा माँ का नाम आता है, क्योंकि अल्लाह ने माँ के प्यार से जिक्र किया, प्यार का पैमाना उधर से रख लिया, वो वाला प्यार जो इस तरह का माँ का प्यार है। बाप फिर भी सही गलत देख लेता है, माँ तो गंदे की ज़्यादा फिक्र करती है। अल्लाह का भी यही हाल है, उसे गुनाहगारों की ज़्यादा फिक्र है, गुनाहगारों का ज़्यादा प्यार से इंतज़ार करता है। गुनाहगारों से जो अपनी गलती पे शर्मिंदा हो, जो अपनी गलती पे शर्मिंदा हो, जो अपनी गलती पे अकड़े हुए हों, या अपनी गलती पे शर्मिंदगी ड्रामे में करके फिर कह रहे हों कि अभी जान छुड़ाओ, फिर अगली बार फिर देखेंगे। वो लेकिन उनकी भी हया रखता है बड़ी देर तक, उनके ड्रामे मुनाफिक का पर्दा रखी रखता है बहुत देर तक। ये मुनाफिकत होती है। रहमानियत है ये है कि वो गुनाहगार तरीन इंसान को भी माफ़ करना चाहता है, माफ़ करता है और उसको बर्दाश्त करता है। ये उसका ज़र्फ़ है। हमारे ज़र्फ़ का ये हाल है कि दी हुई चीज़ में से, उसी की दी हुई चीज़ में से ज़रा सी कम हो जाए तो हम उसी से शिकवा कर देते हैं। अगर आगे से वो शिकवा कर दे, हिसाब की बात आप कर रहे थे, आगे से वो हिसाब ले ले, शिकवा है उससे हिसाब लेना, एक ही की मेरे साथ ही क्यों, उसके साथ तो नहीं है, उनको तो ये दिया हुआ है, मुझे नहीं दिया हुआ, इसको गाड़ी दी हुई है, इसको आगे बिठाया हुआ है, मुझे पीछे बिठाया हुआ है, उसको साथ रखा हुआ है, मुझे नहीं रखा हुआ। माशूक बेऐब होता है। पीर साहब का हिसाब कर लेंदे ने ना, पीर साहब बेचारे ने कईयां मैं देखिया ਉਹਦਾ हिसाब कर लेंदे ने। ਲੈ मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਲਮੂਈ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਮਿਲਾਤ ਤੇ। ਫਲਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ।
اگر اللہ سے یاری لگانی ہے نا تو ظرف بڑا رکھنا پڑے گا. اس جتنا تو کسی کا نہیں ہو سکتا, لیکن بہرحال جتنا بھی رکھ لو. اللہ والوں کا بھی میرے تجربے میں یہی آیا ہے. میں نے اپنی ظاہری حیات میں بابا کے ظرف جتنا بندہ نہیں دیکھا, اور جتنا اللہ نے انہیں ظرف دیا اتنا پھر انہیں تصرف دیا. لیکن میں نے کئی بار ان کے قریب, بہت قریب جانے والوں کو نقصان اٹھاتے دیکھا. وہ ظرف سے مار کھا گئے. میں نے ان کو 1000 بار ایک واقعہ بار بار سناتا ہوں کہ میں نے اس شخص کی کوئی کرامت نہیں دیکھی, نہ میرے پہ اس بات کا اثر تھا کہ وہ سید ہیں. وہ تو مجھے پتہ ہی بڑی دیر بعد لگا کہ سید ہیں, یا سید اللہ کی طرف سے ایک خاص رتبہ ہے, مجھے نہیں پتا تھا. ان کے ساتھ تعلق کو شاید مہینہ 2 ہوئے تھے. ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے تھے, جو واقعہ میں نے کئی بار سنایا ہے. کسی بزرگوار کو ہم نے بارش میں سڑک پہ دیکھا, انہیں لفٹ دی, بابا گاڑی میں تھے. میں نے اتنی بار یہ واقعہ سنایا ہے. ان صاحب وہ بزرگ آدمی تھے, بوڑھے سے تھے, تو بہت پرانا تھوڑا پیون لگا, انہوں نے پینٹ کوٹ ہی پہنا ہوا تھا, شاید سیکنڈ ہینڈ ہی ہو, لنڈے کا ہی ہو, لیکن اپنی وضاحت ایک انہوں نے رکھی ہوئی تھی. چھتری بھی ٹوٹی ہوئی تھی, وہ بھی پکڑی ہوئی تھی. بارش شدید تھی اور اسی میں وہ کھڑے کسی ویگن کا سواری کا انتظار کر رہے تھے. جب میں نے, میرا بھائی اور بابا جی سے, ہم نے گاڑی روک لی. بابا نے نہیں کہا, بابا تو بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. اس صاحب نے کہا جی میں, آپ کی گاڑی گیلی ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی, میں تو بھیگا ہوا ہوں. میرے اصرار پہ بہرحال وہ بیٹھ گئے. 1 کلومیٹر ہم آگے گئے تو 2 راہ آ گیا. انہوں نے کہا بس یہاں سے اتار دیں, میرا وہ چند فرلانگ پہ گھر ہے, میں چلا جاؤں گا, آپ سیدھے جائیں. ہم نے جانا سیدھا تھا, ٹرن نہیں لینا تھا, لیکن ہم نے گاڑی ادھر موڑ دی, جی ہم ادھر ہی جا رہے ہیں. انہوں نے اپنا گھر کا دروازہ نظر آیا تو وہ سڑک سے ہٹ کے تھا, انہوں نے دور سے شور ڈال دی کہ بس وہ میرا گھر ہے, بس آپ لوگ یہاں اتار دیں, مین روڈ پہ رہیں اور جائیں. ہم نے وہ بھی کٹ سے اندر کر کے چھوٹی سڑک پہ سائڈ روڈ پہ جا کے ان کے دروازے کے عین سامنے گاڑی پہ اتار دیا انہیں. اب وہ اندر نہیں گئے, وہیں کھڑے رہے کہ اب ہماری گاڑی جائے گی تو وہ اندر جائیں گے. ٹاٹ ایک پھٹا ہوا لٹکا ہوا تھا, غربت تھی, قسم پرسی تھی, وہ تو نظر آ رہی تھی. ہم نے گاڑی چلا دی تو بھائی میرا, اصل میں بھائی چلا رہا تھا, وہ یو ٹرن لینے لگا تو بابا نے اس کو روک دیا. جو اصل ڈیٹیل ہے میں زیادہ کئی بار شارٹ کر دیتا ہوں کہ میں کر رہا. تو بابا نے کہا سیدھا چلو, تو اس نے سیدھی کر دی گاڑی کہ شاید بابا کو ادھر کوئی بات یاد آ گئی ہو. ہم ابھی نیا تعلق تھا, بابا کو سمجھتے جانتے بھی نہیں تھے. یہ جانتے تھے کہ وہ اپنی موج کے بندے ہیں, جو ان کے دل میں آ جائے ادھر کو وہ چل پڑتے تھے. کئی بار پہلے بھی جو 2 مہینے میں گاڑی پہ, بائک پہ ان کے ساتھ جو سفر کیا تھا, اس میں کئی بار کہتے تھے چلو تمہارے گھر جانا ہے. باٹی سے ماڈل ٹاؤن تک بندہ آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتا تھا اس میں, لیکن 4-5 گھنٹے لگ جاتے تھے. کبھی کہیں گاڑی روک دینی, کبھی کہیں موڑ دینی, کبھی کہیں روک دینی. اسے وہ کہتے تھے گشت کرنا. تو وہ گشت میں ہم بھی ساتھ ہوتے تھے. اس میں جہاں بھی کسی دفتر میں, کسی جگہ جہاں بھی اپنی طرف سے وہ چھاپا مارتے تھے یا چھاپا مار کاروائی بولتے, وہاں جانا تو لگتا تھا کہ یہ واقعی یہ بندہ بابا کا انتظار کر رہا تھا, یہ جگہ پہ بابا آنا تھا, یا انہیں کیسے پتہ چلا کہ اس جگہ پہ ایسے ہو رہا ہے. خیر وہ ایک علیحدہ کہانی تھی, 2 ماہ بھی گزرے تھے, لیکن میں اس سے بھی امپریس نہیں تھا, یا مجھے نہیں تھا, بس میں ساتھ ہوتا تھا. دل میرا کرتا تھا ان کے ساتھ رہنے کو, باقی مجھے پتہ کوئی نہیں تھا یہ کیا ہے. نہ کوئی مقصد تھا, نہ کوئی تمنا تھی. ہاں ایک سکون تھا ان کے ساتھ.
تو اس دن بھی یہی سوچا کہ اب ان کا کوئی ادھر کا موڈ بن گیا تو انہوں نے کہا ادھر چلے جاؤ. ادھر کو گاڑی موڑ لی, آگے جا کے دوبارہ پوچھا بابا کدھر جانا ہے اب؟ میں نے کہا ماڈل ٹاؤن. میں کہا بابے ادھر سے راستہ تھا, اتنا لمبا آپ کو ادھر سے آپ نے موڑنے ہی نہیں دیا. کہتے ہیں اس شخص کی وجہ سے نہیں موڑنے دیا. میں نے کہا اچھا آپ نے کہا کہ میری بات میں نے جھوٹ بولا تھا تو میرا ابھی گناہ بڑھ جانا تھا کہ ہم نے ادھر کو آنا ہے, تو آپ نے اس کے سامنے مجھے جھوٹا نہیں ہونے دیا. گاڑی بابا جی ایک کوفت کے انداز میں کبھی کبھی ان کا سٹائل ہوگا, مجھے تیرے ساتھ جھوٹ سے کیا لگے. میں پیچھے بیٹھا اور کاکا بابا اس کی عزت نفس مجروح ہو جانی تھی. وہ اپنی جگہ کڑتا رہتا کہ یار یہ میری خاطر ادھر آئے تھے. وہ زیر بار آ جاتا, تو احسان جتا کہ تو نے کیا کرنا تھا. اب یہ فکرے ایسے تھے کہ کبھی میں سوچوں کہ اس کے سامنے سے گاڑی یو ٹرن لینے کا مطلب احسان جتانا تھا. حکمت یا فراست کا ایک نیا چیپٹر میرے پہ کھلا, جس بات کو میں نے کبھی غور بھی نہیں کیا تھا. یہ عمل میں نے پہلے بھی کئی بار کیا تھا. جب سائیکل پہ ہوتا تھا تو کسی بزرگ کو لفٹ دے دیتا تھا, چونکہ میں نے پیدل سفر کاٹا ہوا تھا یتیمی میں. جب بائک ملی تو تب بھی کسی کو لفٹ دے دیتا تھا, گاڑی ملی تو تب بھی دے دیتا تھا. تو اس میں اس کو تھوڑا آگے پیچھے چھوڑ بھی دیتا تھا, اپنے راستے سے ہٹ بھی جاتا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں چھوڑ دیتا ہوں. لیکن میں اس کے سامنے یو ٹرن لے لیتا تھا. یہ میں نے کبھی نہیں غور کیا تھا کہ وہ زیر بار آ جائے گا یا یہ اس پہ احسان جتانا ہے. یہ بھی دکھلاوا ہے, یہ اس کو دکھلاوا ہے کہ یہ میں نے تمہاری خاطر ٹرن لیا ہے, یہ میں تمہاری خاطر ادھر کو آیا ہوں. یہ جتلانا ہے. اور اگر عمل کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے کہ اگلے کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اب میں تو الٹا مجرم بن گیا کہ شاید بابا ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ بندہ گاڑی میں نہیں بیٹھنا چاہ رہا تھا, تم نے کیوں زبردستی اس پہ اپنی نیکی لادی ہے. جب اس نے تمہیں ہاتھ ہی نہیں دیا, وہ اپنی خودداری میں کھڑا تھا, جیسا بھی تھا, بارش تھی جو بھی تھا, وہ چھاتا پھٹا ہوا تھا, اس کا کپڑے جیسے بھی بھیگ رہے تھے, وہ کھڑا تھا. تم اسے زیر بار لے آئے, اس کی عزت نفس تو مجروح تبھی ہوئی ہوگی. اس کے بعد پھر تھوڑا سا آف ٹریک بھی گئے. اگر اس کے سامنے یو ٹرن لیتے تو وہ اور زیر بار آتا. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تو اس کی عزت نفس مجروح ہوتی نا. اس کو خیال گزرتا کہ تو نے آج مجھے انسانوں کا محتاج کر دیا ہے. حالانکہ ہمارے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور مجھے تو بڑی خوشی ملنی تھی نیکی کر کے. میرے تو سکور بورڈ پہ ایک نیکی زیادہ ہو گئی. پرسنل سیٹسفیکشن بھی کہ یار مینوں گڈی لب گئی ہے لیکن میں اپنا پیدل دا ٹائم یاد رکھیا ہے. تو جب مجھے پاس سے لوگ دوست یار شوں کر کے گزر جاتے تھے, میں سوچتا تھا یار یہ پوچھ ہی لیں تم نے کدھر جانا ہے, کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. اتفاق ہاسپٹل میں نوکری کرتا تھا, تو 94 میں نے سٹارٹ کی, تو میرا وہاں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ گھر تھا, تو میں پیدل جاتا تھا. ویسے بھی میں پیدل چلنا پسند کرتا, لیکن میرے پاس سے میرے کولیگ شوں کر کے گزر جاتے تھے. کبھی کبھار گرمی کے دنوں میں بہت برے حالات ہوتے ہیں, اسپیشلی واپسی پہ جب میں تھکا ہوتا تھا, تو کبھی کبھار خیال گزرنا کہ یار یہ بندہ بھی میرے ساتھ ڈیوٹی کر رہا تھا, میرے کپڑوں سے بیگ سے پتہ تو چلا ہوگا کہ جاوید جا رہا ہے. تو پھر اللہ نے 1-2 دوست ایسے دیے بھی جنہوں نے زبردستی مجھے چھوڑ بھی دینا, لیکن مجھے یاد ہے کہ اس طرح کا خیال گزرتا تھا. پھر اللہ نے موٹر سائیکل دے دی, تو میں نے 1-2 بار مار کھاتے کھاتے بچا. لڑکیوں کو نہیں میں نے دی, مطلب بندوں کو ہی کہہ دیا, مردوں کو بھی کہا تو وہ کچھ غلط ہی سمجھے. میں جوان تھا, خوبصورت تھا, ینگ تھا, پپو سا, تو انہوں نے کیا پتہ نہیں انہوں کی آتا نے یہاں پہ کہنا پہ جی بیٹھو موٹر سائیکل تھے. تو وہ تو میری
پاسٹ کے ایڈونچر جو تھے وہ کافی نیکیاں نوکیاں میں نے کما لی ہوئی تھی. تو اب گاڑی آ گئی بابا کے دور میں, تو جو کوئی مانگتا تھا لفٹ دے دیتے تھے. ہاں بابا جی کے بعد یہ لالچ ہوتا تھا کہ اس کو دعا کراتے ہیں گاڑی میں ہی, وہ علیحدہ ایک کہانی ہے. تو اس دن بابا نے ایک نیا چیز سمجھا دی جو مجھے یونیورسٹی سے نہیں پڑھ کے آئی تھی. میں کوڈ ذہن تھا, آپ میں سے کئی ہوں گے جنہیں شاید شروع سے یہ سمجھ ہو. اس باریکی سے میں نے نہیں دیکھا تھا. میں نے اس بات پہ اس بندے کو مانا تھا, اپنے سے آگے اپنا امام یا اپنا لیڈر یا اپنا بابا یا اپنا استاد. ماں باپ, فقیر ماں ہوتا ہے, ماں تو میری گھر میں تھی, وہ ماں بھی ان کو ماں مانتی تھی. لیکن یہ جو ایک دن کی بات تھی کہ یار اگر اللہ نے کوئی توفیق دی ہے تو ظرف بڑا رکھو. اللہ بھی کہتا ہے کہ وہ خیر کا کام جس کو کرنے کے بعد تم نے اگلے کو ایذا دینی ہے, جتلانا ہے, اس سے کہیں بہتر ہے کہ 2 میٹھے بول بول کے معافی مانگ لو. وہ خیر کا کام کرو ہی نہ اس کے لیے. اگر تم نے اس کو جتلانا ہے یعنی یا اس کو تکلیف دینی ہے, ایذا دینی ہے بعد میں کہ تینوں دن بھول گئے نا جدھر اسی تینوں کتوں چکیا سی تے کتنے پہنچایا ہے, تینوں وہ دن نکل گئے نے. اسی طرح جیسے آپ لوگ یہاں پہ اب یہ لے آتے ہو, پتہ نہیں لاکھ میں منع کرتا ہوں, کوئی بسکٹ اٹھا لاتا ہے, کوئی ٹافیاں, کوئی چاول, کیا ہے جی لنگر ہے. میں سوچتا ہوں سیدنا عبد القادر جیلانی کا میں نے سنا ہے کہ بہت بڑا لنگر تھا بغداد میں, اور یہ 11ویں شریف اور یہ سارا کچھ انہی کے دور میں ہے. وہ باقی توجیہات ایک علیحدہ کہانی ہے کہ مسلمان اس وقت زکوٰۃ تک دینا چھوڑ گئے ہوئے تھے. پہلے خمس سے بھاگے, سادات کے حق سے بھاگے, خمس سے بھاگ گئے, یا پتہ نہیں یہ علماء جانے شیعہ سنی جانے کیا تھا, لیکن تھا صحیح کوئی خمس. میں نے ابھی کسی کا ترلا کر کے کہ سید زادی کا گردے کا آپریشن کہیں سے ہوا ہے, تو اللہ زمانے کا بدنام آدمی ہے وہ, لیکن اس نے یہ کام کی ہے, اس کے ہسپتال میں ہوا ہے, تو اب اللہ اس کو کوئی جزا دے گا, اللہ جانے. چونکہ جہاں باقی 2 جگہ بھیجا گیا وہاں سے انہوں نے زکوٰۃ فارم فل کیا تو انہوں نے نام پڑھتے ساتھ کہا نہیں آپ تو سید ہیں, آپ پہ زکوٰۃ نہیں لگتی ہے. تو اب سید کہاں جائیں؟ ٹھیک, اس طرح بھی نہیں کرنا, حکومت کو بھی ٹیکس نہیں دینا اس کھاتے میں. خمس بھی ایک متنازع چیز ہے. سادات پہ زکوٰۃ نہیں لگتی تو سادات پہ باقی 97% لگتا ہے نا, تو وہ دے نا, وہ بھی کوئی نہیں دے رہا. باقی 97% وہ نواز شریف کا, عمران خان کا یا زرداری کا علاج بعد میں ہوگا, سید زادی کا پہلے ہوگا, سادات کا پہلے ہوگا, اگر وہ بھی سرکاری مال ہے تو. ٹھیک ہے, جو حکومت پاکستان کو اللہ نے نوازا ہے جو بھی, یا عوام کو جو نوازا ہے, تو یہ ان کا کام ہے. بہرحال وہ ایک علیحدہ بات بیچ میں آ گئی. تو یہ جو کچھ آپ لوگ اٹھا لاتے ہیں تو میں ان کا سوچتا ہوں, کہتے ہیں کہ ان کا لنگر بہت وسیع تھا, اور یہ اس کا چونکہ لوگوں نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی ہوئی تھی تو انہوں نے لنگر کے بہانے کھانا فری, جس طرح داتا صاحب کا لنگر ابھی بھی چل رہا ہے, پورے لاہور میں بھوکے کو کہیں سے کھانا نہ ملے تو وہاں جا کے بیچارہ کھا لیتا ہے. نشیوں کو کوئی نہیں دیتا تو وہاں سے کھانا کھا لیتے ہیں, بلکہ زیادہ اکٹھا کر کے بیچ کے بیچارے سگریٹ بھی ایک آدھ لے ہی لیتے ہیں اپنی. وہ ان کا وہ بھی کام ہے, ان کا مجبوری ہے. کسی نے تو انہیں لت لگائی ہے نا. جب ہم نے جہاد لڑا ہے افغانستان کے خلاف اور ہم نے ہیروئن کو حلال کر لیا ہے یورپ اور امریکہ کے لیے, تو وہ فوائد و ثمرات ہمارے تک بھی آنے تھے. تو ہمارے بچے بھی, ہماری گھروں تک بھی یہ سارا کچھ گیا, وہ قیمت دینی پڑ رہی ہے ساروں کو. تو وہ بیچارے اور کہیں جائیں, انہیں تو گھر والے بھی نہیں رکھتے, تو داتا ان کو بھی گلے لگا لیتا ہے. تو یہ درباروں والے جو ہے نا, ان کے ارد گرد آپ نشیوں کو زیادہ دیکھتے ہیں, بھنگیوں چرسیوں کو. بڑے طنز سے کہانیوں کا حصہ بنایا جاتا ہے, ڈراموں کا طنز کیا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں گھروں والے بھی رکھنے پہ تیار نہیں ہیں. وہ نشہ کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. مجھے اس بات کا کسی نے اپنا گریبان پکڑا کہ کیوں کرتے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے کوئی کرتے ہوئے آتا ہے؟
کیوں وہ اس پہ مجبور ہوئے ہیں؟ یہ بہت حساس لوگ ہوتے ہیں اور بہت مخلص لوگ ہوتے ہیں. یہ اپنے گھر میں سب سے مخلص لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کے اخلاص کو ٹھڈ کرایا جاتا ہے. یہ ایک اس طرح کے سادے سے لوگ ہوتے ہیں جس طرح مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب بھی اس ملک کی بھلائی کرنا چاہتے ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی کرنا چاہتے ہیں, نواز شریف صاحب بھی اس ملک کی بھلائی کرنا چاہتے ہیں, آصف زرداری صاحب بھی اس ملک کی بھلائی کرنا چاہتے ہیں, اور بھی سارے جتنے لیڈر ہیں یا اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو نہیں بھی پہنچ سکے, یہ سب پاکستان سے مخلص ہیں. تو یہ سارے اکٹھے مل کے کیوں نہیں کر لیتے, ایک ہی پارٹی بن جائے اور یہ آپس میں ایمانداری سے. یہ مسلمانوں کا اصل ٹیسٹ ہے, اسلام کا نظام حکومت یہ ہے اور یہ اصل ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ تم سب برابر ہو. ووٹ ڈالنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے اپنے گھر میں ووٹ ڈلتے کہ گھر کا سربراہ کون ہوگا؟ کس کس گھر میں ووٹ ڈلتے ہیں کہ گھر کا سربراہ کون ہوگا؟ یا محلے میں اگر آپ اصل مسلمان ہیں, اگر ہم ہیں مسلمان, تو آپ کے محلے میں اگر ایک مسجد میں ہی خزانچی بنانا ہے یا امام مسجد بنانا ہے ایمانداری سے, پیسوں والا نہیں, تنخواہ دار نہیں مولوی, اگر آپ نے واقعی نماز پڑھنی ہے کہ محلے کا بہترین آدمی جو ہے وہ نماز میں آگے کھڑا ہوگا اور خزانچی کون ہوگا اس کا فیصلہ بھی وہی کر دے گا. جنازہ اگر محلے میں کوئی فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ کون پڑھائے گا, ٹھیک ہے, یا نماز 5 وقت کی ہم میں سے بہترین کون کھڑا ہوگا. محلہ اکٹھا ہوا ہوگا کبھی, وہ مسلمان ہوں گے کبھی, تو پھر وہ اکٹھے ہوں گے نا. ساروں نے تندور والا جو ہے وہ وہاں پہ ملاوٹ کر رہا ہے, کریانے والا اپنی جگہ ملاوٹ کر رہا ہے, ڈاکٹر اپنی جگہ بے ایمانی کر رہا ہے, ٹیچر نے اپنی اکیڈمی کھولی ہوئی ہے, کرکٹر نے اپنے پیسے پکڑے ہوئے ہیں, اور عمران خان تبدیلی لے آئے. کہاں سے لے آئے؟ ہم تبدیل ہونا ہی نہیں چاہتے. تو وہ یہی زمانہ کچھ اس وقت تھا, تو لوگ زکوٰۃ دینا بھی چھوڑ گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے یہ لنگر چلا دیا تھا. تو بہت زیادہ ہے, چونکہ اللہ نے انہیں تصرف بہت بڑا دیا. ایسی ہستی تصوف میں بعد میں نہیں آئی ہے, یا ان کا ایک رتبہ ہے, کہتے ہیں قیامت تک مور وہاں سے لگتی ہے, یا جیسے بھی ہے. وہ مذہبی اختلافات اپنی جگہ, تصوف والوں کا ایک اپنی سمجھ ہے. جتنے سلسلے ہیں, قادری تو ہے ہی ان کے, لیکن نقش بندی ہے, یا سور وردی, چشتی, یہ سب وہیں سے ہیں. آگے سب برانچز بھی سارے عبد القادر جیلانی سے نکلتے, تو بغداد والے بابا جی. تو ان کا یہ لنگر کی میں بات کر رہا ہوں. جیسے 11ویں بھی اب تو روایت ہے, ہر مہینے کی 11ویں دیتے ہوتے تھے. بدعت ہو گئی, فلانا ہو گئی. مقصد تھا کہ بادشاہ بھی دینا شروع ہو گیا جو خود زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اس زمانے میں. وہ تو مجھے نہیں پتا انہوں نے کیسے اتنا بڑا رن کیا. میں نے یہ دیکھا کہ میں اس لیے آپ لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ بیٹا, میں مین کام جو کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو وہ ہے کہ آپ دعا خود کریں. یہ لنگر ہے بابا جی کا. لنگر یہ ہے 3 بار اللہ پانی سورہ رحمان بتائیں, کرائیں, اور آگے آپ بھی بتا دیں, آپ کا بھلا ہو گیا, آپ کرا دیں. یہاں پر چاول یہ جو بھی میں کھلاتا تھا یا کھلاتا ہوں یا کسی کو کرتا ہوں نا, وہ جو لاہور سے باہر سے کئی بار لوگ آئے ہوتے ہیں, انتظار کر رہے ہوتے, تو میں ان کے لیے وہ لنگر انہیں کھلا دیتا تھا. آپ لوگوں کی مہربانی ہے, آپ لاتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بسکٹ لا رہا ہے, کوئی ٹافیاں لا رہا ہے, وہ دے دیتے ہو, لیکن اس میں ظرف وسیع رکھنا. نہیں تو وہی کاکی جی یہی بات کر رہی تھی کہ میں گھر سے لڑ کے آئی تھی, میرے اپنے سسرال کے, میکے کے, اپنے رشتہ داروں سے لڑائیاں, بغض, کینے, خامن سے لڑائی, بچوں سے لڑائی, یہ وہ فلاں, کڑما نل, سازشیں, وہ سارا کچھ تھا. جب میں آئی دعا کی تو میرے میں ٹرانسفارمیشن ہوئی. میں نے یہ دعا کرانی شروع کر دی, اور یہ دعا فیملی میں نے بیٹھنا شروع کر دی. میں نے بھی آگے بتانا شروع کر دیا. لیکن اچانک اب میں نے غور کیا کہ اب ہم نے یہاں پر ہم سب کا بھی آپس میں وہی بغض, کینہ, لیگ پولنگ, دوڑ لگ گئی ہے. میرا لنگر, اس کا لنگر, سر کو پہلے یہ پیش کر دیا جائے, وہ نہ کیا جائے. میری کھیر سر نے چکھی نہیں ہے, اس کا کیک کھا لیا ہے, سر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئے, میری میں نہیں بیٹھ گئے. اگر سر بیچارے نے پیٹرول بھی اپنی گاڑی کا خرچہ ہے تو اپنی گاڑی میں مجھے نہیں بٹھایا, اس کو بٹھا لیا ہے. یار جو مین کام ہے اس پہ رہو. میں جو اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں, خدا گواہ ہے کہ مجھے نہ آپ میں سے کسی کی میں نہیں ہیلپ مانگتا, آپ اپنا اپنا کر لیں, کیونکہ کام اتنا بڑا میرے لیے یہ ہے ہی نہیں ہے. میں تو اپنی حصے کا کام کر رہا ہوں, جو جتنی اس نے توفیق دینی ہے وہ میں نے کرنا ہے. لیکن اگر آپس میں آپ لوگوں نے مل کے کرنا ہے تو پھر ایک یونٹ بن کے کرو. اور اگر یہاں پر بھی آپ لوگ اپنا ظرف چھوٹا کریں گے اس کام میں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں سے میں مانگ کچھ نہیں رہا, لیکن آپ لوگ اگر کچھ لا رہے ہیں تو اس میں یہ جتاوا دکھلاوا اس سے بچیں.
گلا شکوہ آتے ہی خدا خدا نہیں رہتا، یہ یاد رکھنا. معشوق بے عیب ہے. جس دن معشوق میں عیب نظر آ گیا پھر وہ معشوق نہیں رہتا. خدا کہتے ہی بے عیب کو ہے. خدا میں اگر عیب نظر آ رہا ہے اس سے شکوے پیدا ہو رہے ہیں. اور میں اس کا ظرف دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ یار اگر وہ آگے سے شکوہ کر دے کہ ذرا تسی دے حساب دیو نا، تو آپے دس نا، یہ تمہاری اتنی سی چیچی انگلی کٹ گئی ہے اور تم مجھے کہہ رہے ہو یہ کیا ہوا، یہ کیوں کیا ہے، لوگ دیکھ کے ہنستے ہیں، میری 9 انگلیاں 10واں ناخن نہیں ہے، یہ کیا ہے. تو اگر میں تمہیں پوچھوں کہ یہ جو تم نے انگور خریدے ہیں اور یہ تم نے ابھی انگور کھائے ہیں، یہ دنیا میں کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ اب اس میں سے اس انگور کو پہلے افورڈ کرنا، اچھے انگور کی جانچ پہچان کرنا، پھر اس اچھے انگور کو خریدنے کی سکت ہونا، اسے گھر تک لانا، پھر اس کو دھونے کے لیے صاف پانی ہونا، پھر اس کو توڑنے کے لیے انگور تک ہاتھ لے جانے کے لیے یہ 2 انگلیاں یہ سکت ہونا. فالج والے سے پوچھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کو فالج ہوا ہوگا. جس کے پاس وہ انگور خریدنے کی طاقت نہیں ہے، جس نے زندگی میں وہ انگور چکھا نہیں ہے، اس سے پوچھو کہ وہ انگور کا ایک دانہ بھی کیا چیز ہے اس کے لیے. اب اس انگور کو توڑ کے یہاں تک لانا، یہ فالج والے سے پوچھو کتنا آسان کام ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. پھر اس کو دانتوں کا، جس کے پاس دانت نہیں ہے اس سے پوچھو کہ یہ دانتوں کے ساتھ اس کا مزہ کیسا ہے اور بغیر دانتوں کے یہ کیسا ہے. پھر اس کو منہ میں چبانے کی سکت ہونا. پھر یہ گلے سے نگلنے والا، جن کے گلے پہ فالج ہوا ہوا ہے ان سے پوچھو کہ یہ گلے سے نگلنا کیا ہے. انہیں غوطہ لگتا ہے، پھیپھڑوں میں جاتا ہے، مر جاتے ہیں. گلے سے نگل کے معدے میں جائے، جلن نہ کرے، پھر رزق حلال میں سے ہو، پھر اچھی برانڈ کا ہو، چمن کا ہو، پکا ہوا ہو، میٹھا ہو، تازہ ہو، دوائی لگانا ہو، پھر وہ معدے سے ہضم ہو کہ اس میں سے غذائیت، جگر اس میں سے غذائیت بنا سکے، اسے بلڈ بنا کے شامل کرے، اس سے شوگر نہ ہو جائے، اسے کوئی اور بیماری نہ ہو جائے. اب وہ خارج ہو سکتا ہو، جس کی گیس رکی ہے نا یا جسے شدید قبض ہے، اس سے پوچھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اب وہ ٹائم پہ آپ پخانہ بھی واش روم میں کر سکیں، جب یہ رک جاتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے. یا جن کا خام خواہ نکل جاتا ہے، کنٹرول نہیں رہتا، ان سے پوچھو یہ کنٹرول کتنی بڑی نعمت ہے. وہ سرے محفل اگر ان کا پیشاب پخانہ نکل جاتا ہے تو کیا خفت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس فلش سسٹم ہے اور آپ اس کو پراپر فلش کڑچ کر کے منٹ میں سے غائب کر دیں. وہ پانی بھی فالتو، لوگوں کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے، آپ کا فلش میں یوز ہو رہا ہے. آپ کے پاس ایسا گھر میں پانی پرووائڈ ہوا ہوا ہے پھر جو آپ پی بھی سکتے ہیں وہ فلش میں بھی بہا رہے ہیں. ایسے گاؤں پاکستان میں جگہ جگہ ہیں جہاں ایک ہی جوہر سے انسان اور جانور پانی پی بھی رہے ہیں، نہا بھی رہے ہیں، کپڑے بھی دھو رہے ہیں. پاکستان میں ایسے گاؤں موجود ہیں. ایسے گاؤں بھی موجود ہیں جو ایسے جوہر کے لیے میلوں فاصلے طے کر کے دوسرے گاؤں جاتے ہیں اور وہاں سے وہ مٹی والا پانی، گندا پانی لے کے آتے ہیں، اس کو نتھارتے ہیں، اس میں سے کچھ پیتے ہیں، کئی کئی دن نہاتے نہیں ہیں. اور ہمارے گھروں میں پانی اویلیبل ہے، جتنی مرضی سپیڈ پہ ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے. تو یہ اس کا حساب کتاب کیا دینا ہے ہم نے؟ حساب کتاب شاہ صاحب کیا حساب دے سکتے ہیں اگر وہ پوچھ ہی لے تو؟ اگر خدا نخواستہ لاہور کا کبھی ہو نا، لاہور کا سیوریج سسٹم بند ہو جائے 2-4 دن کے لیے، آپ کے گھروں میں فلش، آپ مجبور ہیں، آپ نے باتھ روم بھی جانا ہے، آپ نے کچن میں بھی جانا ہے، نہانا ہی روک لیں گے نا آپ 4-5 دن کہ چلو نہاتے نہیں ہیں سارے، ٹھیک ہے، لیکن واش روم تو جانا ہے آپ نے. اب وہ آگے جا نہیں رہا، لگ پتہ جائے گا ساروں کو. جن لوگوں نے اس فلش سسٹم کو ٹھیک رکھا ہوا ہے، جو واسا کے ورکر ہیں، جو جنہیں آپ جمع دار کہتے ہیں، وہ بیچارے چھوٹا کام کر رہے ہیں. اور آپ جو گاڑیوں میں یا دفتروں میں، ایئر کنڈیشن دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مسجدوں میں آپ عالم بن کے بیٹھے ہیں، آپ کے خیال میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں. جو باتھ روم صاف کر رہا ہے اور ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. اچھا باتھ روم کو دیکھا ہے، اس میں سے جو نکلتا ہے پاک ہو کے نکلتا ہے. جگہ تو ویسی ہے. جاتا وہاں غلاظت پھیلانے ہیں یا اپنی میل اتارتا ہے، نکلتا ہے تو پاک ہو کے نکلنا ہے. جگہ تو وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے.
مسجد میں سے سارے پاک نہیں نکلتے, ساتھ گندگی لے کے لے جاتے ہیں اور گندگی لے کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں. اتنا تک نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے نماز کس کی پڑھی ہے, کاروبار کی پڑھی ہے, اولاد کی پڑھی ہے, کاکی کی پڑھی ہے کہ کاکے کی پڑھی ہے, کہ نوٹوں کی پڑھی ہے کہ ووٹوں کی پڑھی ہے کہ لوٹوں کی پڑھی ہے, یہ چوٹوں کی پڑھی ہے. تو وہ حساب لے لے اتنے سے ہی, تو ہم تو وہ نہیں دے سکتے نا. اس کے ساتھ چلنا ہے تو ظرف بڑا رکھو, نہیں تو یعنی اس طرح کی یاریاں یوریاں خام خواہ دعویٰ نہ کریں. عشق میں دعویٰ حرام ہے, شیطان غریب دعویٰ کر کے پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم میں سے جتنے بے ریا عبادت کے دعوے دار ہیں, خلوص کے دعوے دار ہیں, تقویٰ کے دعوے دار ہیں, وہ مرتے ہی اس پوائنٹ پہ آ کے کبر آتا ہے جہاں سے میں نے تو یہ کیا ہے, میں نے کیا نہیں کیا. میری محنت دیکھو, شیطان کی محنت دیکھو. محنت اور منت میں تھوڑا سا فرق ہے. محنت میں نے ضائع ہوتے دیکھی ہے, محنت میں نے بالکل ضائع ہوتے دیکھی ہے, منت میں نے کامیاب ہوتے دیکھی ہے. ایک بندے نے دروازہ نوک کیا ہے, محلے میں اونچی اونچی لوہے کا گیٹ کھٹکھٹایا ہے, اندر سے وہ غریب سا بندہ باہر نکلا ہے. جی پورے محلے نے شور سنانے کا ہے, آٹے دیاں بوریاں رکھ لیا, تیرا مہینہ لنگ جائے گا. میں زکوٰۃ کرنی سی لیکن میں کیا انگلی کٹ دیا. یہ بھی خیر ہے. ایک نے رات کے 2 بجے بوری اٹھائی ہوئی ہے, انہی کا دروازہ ہلکا سا نوک کیا ہے. کوئی نکلا تو اس نے کہا یار میں معافی چاہنا, میں لیٹ ہو گیا, تو میرے کو پہیاں اصل میرے کو لکھ کے گئی ہے, خراب نہ ہو جائے, موسم ہے ہو جائے, سسری نہ پہ جائے, تسی آٹا ورت لو. رکھ کے تے چلا گیا. یہ بھی ہو سکتا باہر رکھ کے چلا گیا. نال کہنا پہ میں لیٹ ہو گیا, میں معافی چاہنا. کار کرا کے بھی اسے کہہ رہا ہے کہ میں رہ گیا, میرے کو نہیں ہویا, بھی تیری توفیق نہ لے, میں کی کرنا سی. عاجزی. خلوص والے مرے وہی ہیں جو کبر میں گئے ہیں, سرکشی میں گئے ہیں, جنہوں نے آگے سے حساب کتاب لے لیا تو ان کا حساب کتاب شروع ہو گیا. وہ خود شروع کرتے ہیں ہم, اور اپنے راستوں کو ہم تنگ خود کرتے ہیں. پتہ نہیں کدھر بات کری جا رہے ہیں. تم لوگوں نے مجھے نا خام خواہ پہ چڑھا دیا. دعا کرو, آنکھیں بند کریں, سب کے لیے آپ سب آپس میں ہی کر لیں. آنکھیں بند کریں, اپنے اپنے لیے, اپنے جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں, میرے لیے بھی کریں, میرے گھر والوں کے لیے بھی کریں, کل کائنات کے لیے کریں. سب سے پہلے اپنی دعا ہوتی ہے, اپنے لیے اپنی دعا جاتی ہے. جس کو ٹیکا لگتا ہے نا, چیخ اس کی نکلتی ہے. چیخ ہی دعا ہوتی ہے. دعا ہوتی وہ ہے جو نکل جاتی ہے. پورے یقین سے بچہ چیخ مارتا ہے کہ ماما آئے گی. ماما واش روم میں بھی ہو تو وہاں سے پاکی پلیتی بھی نہیں دیکھتی, اتو کہن دی بسم اللہ, اللہ خیر کرے, دوڑ پہن ہو تو کوئی ہاتھ اتھ نہیں دھوندی ہو. تو اللہ تو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے, اسے کوئی پکارے تو صحیح. تو آنکھیں بند کر کے, اپنا اپنا دل صاف کر کے, سب کو معاف کر کے, اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اس کے آگے چلے جائیں. بس آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہے. آپ کے دل میں سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں ہے. دھیان ادھر کریں, اور جب ہو جائے تو جتنے پیار سے 3 بار اللہ کہہ سکتے ہیں, اپنے اپنے دل میں اس کو پکارنا, اس کے ذاتی نام سے. کوئی لفظوں کا نام نہیں ہے دعا, لفظوں سے نہیں کرنی, پھر تو گونگا نہیں کر سکتا. اپنے خیال میں خیال کرو اس کے آگے, اور جتنے پیار سے 3 بار اللہ کہہ سکتے ہو, اور جو دعا مانگنی ہے مانگ لو. آنکھیں کھول دیں.
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان